بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک خوشحال اور امیر ترین تاجر رہتا تھا۔ وہ نوجوان تھا، وقت آیا اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد خیال آیا کہ اپنی بیوی کا گھر میں ہاتھ بٹانے کے لیے کیوں نہ ایک غلام رکھا جائے۔ یہ سوچ کر وہ بازار چل نکلا اور غلام کی تلاش میں اس جگہ پر جا پہنچا جہاں پر غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ یہ وہاں پر جا کر دیکھتے دیکھتے اس نے ایک غلام پر جا کر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا، اس کا مالک بولا کہ کیا آپ کو یہ غلام خریدنا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا بالکل۔ تو اس مالک نے کہا میرا یہ غلام ویسے تو قابل تعریف ہے، لیکن اس کے اندر صرف ایک خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ یہ سال میں صرف ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کا جھوٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ کسی کی زندگی تک برباد کر دیتا ہے۔ تو اس تاجر نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن اس میں کوئی اور عیب تو نہیں؟ تو اس مالک نے کہا نہیں، اور یہ بہت ہی شریف ہے، لیکن اسے سال میں صرف ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ اس تاجر نے اس غلام کو خوشی خوشی خرید لیا اور اسے اپنے گھر لایا اور اسے اپنا سارا کام کاج سمجھایا۔ وقت گزرتا گیا، ایک سال جب پورا ہوا تو وہ غلام اپنی عادت کی وجہ سے اب مجبور ہونے لگا اور اسے ایک جھوٹ بولنے کی سوجی۔ اس نے ایک دن موقع پا کر اپنی مالکن یعنی تاجر کی بیوی سے کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے مالک ہیں یعنی آپ کے جو شوہر ہیں، وہ دوسری عورتوں کے پیچھے وہ آپ کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات اس تاجر کی عورت نے سنی تو وہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں آپ کے شوہر یعنی اپنے مالک کے ساتھ بہت زیادہ گھومتا پھرتا ہوں، تو مجھے ان کی حرکتوں کا پتہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے میاں میرے شوہر بڑے ہی نیک ہیں، لیکن میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اس کا ایک راستہ ہے، اگر ایک کام تم کر دو تو میں آپ کے اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں۔ عورت نے کہا کیا ہے وہ کام؟ غلام نے کہا یہ چھوٹی سی کینچی لو اور اپنے شوہر کی داڑھی کے 2 بال مجھے لا کر دینا، میں ان پر جادو ٹونا کروا کر ان کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ آپ کے علاوہ اس دنیا میں کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ عورت جذبات کا پتلا یکایک اس کی بات مان گئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے زیادہ پیار کرتی تھی اور اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عورت نے اس کی بات سن کر وہ کینچی لی اور اس کام کو کرنے کے لیے حامی بھر دی۔ وہ غلام یہاں سے اٹھا اور جا کر اپنے مالک یعنی اس عورت کے شوہر سے جا کر ملا اور کہنے لگا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ بدچلن ہے، وہ آپ کو مار کر آپ کی دولت ہتھیانا چاہتی ہے، اس پر قبضہ کر کے وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ وہ تاجر بڑا ہی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اپنی زبان کو لگام دو، تم غلام ہو، غلام کی حد میں رہو۔ تو اس غلام نے کہا آپ کا نمک کھایا تھا، اسی لیے آپ سے وفاداری کر بیٹھا، مجھے معاف کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میری بیوی مجھے مارنا چاہتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں؟ تو اس غلام نے کہا کہ آج رات آپ پر وہ ایک چھوٹی سی کینچی سے حملہ کرے گی، وہ آپ کے گلے کو کاٹنا چاہتی ہے، آپ کو مارنا چاہتی ہے، اور اگر میری یہ بات جھوٹی نکلے تو آپ مجھے جو سزا دیں گے وہ دے سکتے ہیں۔ تاجر بھی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے تیز دھار تلوار لے کر اپنے سرانے اپنی رضائی کے نیچے چھپا کر رکھ دی اور اپنی بیوی کے پاس لیٹ گیا۔ نیند کا ناٹک کرنے لگا کہ آدھی رات کو اس کی بیوی نے کینچی
لے کر کینچی اوپر اٹھائی اور اس کی طرف جیسے ہی لپکی تو اس کی آنکھیں کھلی اور اسے پورا شک آ گیا کہ شاید میری بیوی واقعی مجھے جو ہے وہ مارنا چاہتی ہے۔ اسی کشمکش میں اس نے تلوار اٹھائی اور جھٹ سے زور سے ایک وار کیا اور اپنی بیوی کی گردن کو اڑا کر رکھ دیا۔ اگلے ہی دن بات آگ کی طرح پھیل گئی اور ملک کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس تاجر کو قید کر دیا جائے اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور اس طرح ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو گیا۔ ایک خوبصورت باغ کی طرح کھلکھلانے والا گھر ایک قبرستان، ایک جہنم میں بدل گیا، اجڑ گیا، صرف ایک غلام کی جھوٹ کی وجہ سے۔